میرے خیال میں تو یہ بجٹ جو ہے یہ صرف بندوق کے زور پر بنایا گیا ہے، کارکردگی کی بنیاد پر نہیں بنایا گیا ہے۔ آئے روز ملک کے اندر دہشت گردی کا نام لے کر اپنے ملک کے اندر قبضے کرنا۔ پھر میں نے ایک مثال بھی آپ کو سنائی کہ وہ دیوار نے کیل سے کہا کہ تمہارا میں نے کیا نقصان کیا ہے کہ تم میرے اندر گھستے جو، اس نے کہا پیچھے ہتھوڑے کا زور ہے۔ تو اب یہاں ہمارے خیال یہ ہے کہ اس بجٹ کے پیچھے بھی یا بوٹ کا زور ہے یا ہتھوڑے کا زور ہے، لیکن قوم کو اس طرف لے کر جا رہے ہیں کہ یہ قوم اٹھے اور ہمارے گریبانوں میں ہاتھ ڈالے، اور پھر ظلم بالائے ظلم یہ ہے کہ قوم کے سامنے یہاں کمیٹیوں کی تقسیم ہو چکی ہے۔ کل جب وہ 11 نمائندے آئیں گے تو ان کو صرف کمیٹیوں کا ممبر بنا کر تسلی دی جائے گی۔ یہ ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ کس کے کہنے پر یہ کر رہے ہیں؟ کیوں ہم مطالبہ نہیں کرتے کہ کے پی کے میں سینٹ کا الیکشن فی الفور کرائے جائے؟ اب اس کو عدالت کی طرف لے گئے، وہاں کا ہتھوڑا پڑا ہوا ہے، اس نے پھر 1 مہینے کی تاریخ دے دی ہے اور اس پر پھر اگلے مہینے کی تاریخ دے دیں گے، اور پھر جب تک ہمارے جرنلز نہیں چاہیں گے، جب تک ہمارے بوٹ، ہم اس ایوان میں کے پی کے کی نمائندگی دینے کو تیار نہیں۔ اور پھر کن کن کو دینی ہے، کس طرح دینی ہے، یہ بھی ہمارے جرنلز طے کریں گے۔ اور جب ان سے پوچھو کہ بھئی تمہاری کارکردگی کیا ہے، تم نے سوائے اپنے عوام پر ظلم کرنے کے، سوائے اپنے عوام کو نیچا دکھانے کے، سوائے اپنے ملک کے اندر قبضے کرنے کے، یہ میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا یہ ادارہ یہ اب عسکری ادارہ نہیں ہے، یہ ہمارا تجارتی ادارہ ہے۔ ہمارے ملک کے اندر جتنی تجارت ہو رہی ہے، آپ دیکھیں ہمارے سیمنٹ کے کارخانے، عسکری سیمنٹ کے نام سے، جنرل ٹائرز کے نام سے، اس ملک کے کاروبار کے تمام راستوں پر ہمارے جرنلز کیوں؟ ان کو پتا ہے کہ یہاں جس ادارے نے جو کام کرنا تھا وہ اپنا کام بھول چکے ہیں، ان کو صرف اپنے ملک کو قبضہ کرنا آتا ہے، اس کے علاوہ ان کو کچھ نہیں آتا۔ ہمارے ملک کی پالیسیاں، ہمارے ملک کا بجٹ، ہمارے ملک کی خارجہ پالیسی، ہمارے ملک کی داخلہ پالیسی، میں اپنے قومی لیڈران سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا ہماری مرضی کے مطابق بنتے ہیں؟ یا جی ایچ کیو سے ہمیں دس بستہ گزارش کروں گا کہ فوج کا کالک اپنے منہ
आप आम आदमी तक जाकर देखें तो सही, ये बजट आम लोगों के लिए नहीं बनाया गया है। तफावत देखें कि हमारे दिफाई इदारों के लिए बजट में कितना हिस्सा रखा गया है और मुल्क पाकिस्तान के अवाम के लिए क्या रखा गया है। इस पर जरा सोचें। अगर हम यही रवैया इख्तियार करते रहें, कल ये अवाम उठेगी और फिर ये नहीं कि वो सिर्फ जर्नेलों को और स्टैब्लिशमेंट को सजा देगी, वो सदर का घर चाहिए, हमें भी तो वजीर आजम हाउस चाहिए। हमें भी तो ये खुशी होती है कि हम इतनी बड़ी कुर्सी पर बैठे। इख्तियार कुछ नहीं है, लेकिन चूंकि हम बड़ी कुर्सी के ख्वाहां होते हैं, हम महल्लात के ख्वाहां होते हैं, लिहाजा हम उस तरफ नहीं देखते कि इख्तियार किसका है और किसका नहीं है। हम सिर्फ इस तरफ देखते हैं कि हमें महल में चाय किस तरह पेश की जाती है, हमें हमारी इज्जत किस तरह की जाती है। ये कोई इज्जत नहीं है। अगर हमें बैनुल-अक़वामी तौर पर इज्जत बनानी है तो फिर इस कौम की सही मानों में नुमाइंदगी करनी होगी, कौम की सही नुमाइंदों को यहां लाना होगा और इलेक्शन में इन लोगों का रास्ता रोकना होगा। आज इलेक्शन बूथ से और वोट इंदिराज से लेकर इलेक्शन के नतायज पर हमारा कोई बस चलता? हमसे कोई पूछता है? फ्रॉड है इलेक्शन। इलेक्शन से 2 दिन पहले लिखा भेज दिया जाता